اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ربیع الاول کی تیسری جمعرات کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائے گا، غیبی آپ کی مدد کرے گا، غیبی خزانوں کو آپ پہ کھول دے گا، آپ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمتیں ضرور لوٹے گا۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے رب کریم اسے بن مانگے ہی عطا کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رب کریم ان کے گھر میں رزق کی ریل پھیل کر دے، دولت کی ریل پھیل کر دے، رزق اور دولت ان پر ٹوٹ کر برسیں، رزق اور دولت کی بارش ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ جن پر پہاڑ جتنا قرض ہے، یعنی وہ قرض کی دلدل تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد قرض جیسی بیماری سے نجات پائیں، قرض ان کا ادا ہو جائے اور وہ بھی سکون کا سانس لے سکیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کا وظیفہ اللہ کے ناموں پر منحصر ہے، قرآنی لفظ پر منحصر ہے، اور قرآنی الفاظ، قرآنی کلمات، اللہ کے نام، اسماء اعظم بڑے طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بارہاز ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ اللہ کے ناموں کی اور قرآنی کلمات یا قرآنی صورتوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جب بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو رب کریم اس کی غیبی مدد کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے ہاتھ اس کے لیے رزق اور دولت بھیج دیتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جو بندہ آزمائش کے طور پہ اللہ کا ورد کرتا ہے رب کریم اسے خود آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی بندہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے یا دولت کی تنگی کی وجہ سے یا قرض کی وجہ سے، اور جب بندہ پریشان حالت میں اللہ کو آزماتا ہے تو رب کریم اسے مزید آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں کبھی بھی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور جو بھی مصیبت پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اسے ختم کر کے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، غموں اور پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، ہمارے دل کو سکون و اطمینان عطا فرما، زندگی میں خوشحالیاں عطا فرما، اور ہمیں ایسا رزق اور دولت سے نواز دے کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب اسباب پیدا کرتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ رب کریم نے ہمیں اتنا زیادہ عطا کیسے کر دیا ہے۔ جب اسباب واسطہ ہونے کے اعتبار سے مسبب الاسباب اللہ عز و جل کا یہ نام ہے، مقابل ہوں تو ان کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے، حالانکہ آپ اس کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا قول ذکر کریں یا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا یا کسی اور نبی کا، دونوں باتیں درست ہیں۔ چنانچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس نے یہ بات سب سے پہلے کہی، وہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے یہ بات کہنے والا اور اپنے علم کی خبر دینے والا ہے، اس کا کلام وقت کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ حضرات اس بات کو دوسرے بار کہنے کا واسطہ
واسطہ بنے ہیں اور ان کا یہ کلام حدوث اوقات ظہور اسباب کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح واسطوں کے معاملے میں اسباب کی بھی یوں ہی حیثیت ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو مسبب الاسباب کہہ کر پکاریں گے یا ارحم الراحمین کہہ کر پکاریں گے، اس کے علاوہ قرآن کلمات کو پکار کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن صرف 21 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لینا ہے یا سن لینا ہے اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس ذکر کو خود پڑھیں اور جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، رزق اور دولت آپ کے گھر میں ڈیرے جما لیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ستر العیوب یا ستر العیوب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 21 مرتبہ ان تمام اسماء اعظم کو، قرآنی لفظ کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے اس ذکر پاک کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو سن بھی سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو خود پڑھیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ستر العیوب یا ستر العیوب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ستر العیوب یا ستر العیوب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ارحم الراحمین۔ یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 21 مرتبہ اس ذکر پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کریں گے، یعنی جمعرات یا جمعۃ المبارک والے دن کریں گے، تو آپ نے 50 روپے، 20 روپے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ توفیق رکھتے ہیں، اتنا آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے گھر میں پیسے موجود نہیں یا آپ کے پاس پیسے موجود نہیں تو آپ کے گھر میں جو کھانا بنا ہوگا اس کھانے میں سے تھوڑا سا اپنے چھت پہ ڈال دیں، چینی ڈال دیں، چنے ڈال دیں۔ اس کے علاوہ گندم، آٹا، چاول، کچھ بھی آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، یعنی صدقہ کر دیں تاکہ چرند پرند کھائیں، آپ کو اور مجھے دعائیں دیں۔ اسی کے ساتھ جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھانا ہے تو رو رو کر، گڑ گڑا کر، ندامت کے آنسو بہا کر دعا مانگنی ہے کہ مولا ہمیں اپنے خزانے سے عطا کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا، رزق اور دولت سے نواز دے اور ایسا رزق اور دولت عطا فرما کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، تیری راہ میں خرچ کریں۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔